السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له في الآخرة من نصيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کٹے کٹیا میں جیون یا محل کے درمیان گزرے، کٹے کٹیا میں جیون یا محل کے درمیان گزرے، مگر ہر سانس رب کا نام لے کر شادماں گزرے۔ بکنگ آفس ہے یہ سنسار، جنت اور دوزخ کا ٹکٹ لے کر عمل کا تو جہاں چاہے وہاں گزرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، جوانوں اور بزرگوں، آج میرا دل حمد و شکر سے لبریز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ آج میں سرزمین عفیف میں اپنے عفیفی بھائیوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھنے کی جرات کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق کہنے اور آپ حضرات کو سننے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا دی ہے، دنیا کے عیش و آرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے لوگوں کو، دینداروں کو، دنیا داروں کو، دین سے محبت رکھنے والوں کو، دنیا کو حفظ جان کرنے والوں کو، دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی سدھر جائے، اس کی آخرت کی زندگی سرسبز شاداب ہو جائے، اس کی آخرت کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اس کی آخرت کی کھیتی سرسبز شاداب ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کر دیں گے، ہم اس کی کھیتی کو سرسبز شاداب کر دیں گے، ہم اس کو مرفوع الحال بنا دیں گے۔ رہا وہ شخص جو دنیا دار ہو، جس کو دین سے کوئی شغف نہیں، جس کو آخرت سے کوئی فکر نہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی وہ خوشگوار بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا ہی میں دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور ہم قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں دیں گے، یعنی وہ شخص جہنم میں جائے گا، اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، سوچنے کا مقام ہے، آج ہم اور آپ میں کچھ لوگ دیندار ہیں، کچھ لوگ دنیا دار ہیں، ہمارے اسلاف دیندار تھے، ان کو آخرت کی فکر تھی، اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کو دنیا کی فکر ہے۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان
دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، جب ہم اسلاف پہ نظر رکھتے ہیں، جب ہم اسلاف کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کیسی تھی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام نے دعوت لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت لی، دسترخوان تیار ہوا اور صحابہ کرام منتظر رہے کہ ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد جب ان کی نظر دسترخوان پہ پڑی تو میرے محترم بھائیوں دوستو، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ان کی آنکھیں آنسو بہانے کے لیے تیار ہوئیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، شاید ہمارے اس مہمان کو ہمارے اس دسترخوان پہ کسی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ آج آپ ہمارے دسترخوان پہ آ کر کے آنسو بہا رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ہم نشینوں اور میرے دوستوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آج ہمارے سامنے دسترخوان پہ کسی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو دسترخوان ہے اور دسترخوان میں جو جتنی نعمتیں ہیں، یہ دسترخوان کی نعمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب نہ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور یہ کھانا جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دسترخوان جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، چلے گئے مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، لیکن یہ کھانا جو آج ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ایسا کھانا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر نہ ہوا۔ مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مربی، ہمارا پالنہار، ہمارا ذوالمنن، ہمارا کردگار سوال کر لے کہ اے عبد الرحمن بن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف، آپ دنیا میں آپ کو تمام نعمتیں دی گئی تھی، آپ نعمتوں سے بہرور تھے، آپ عیش و تنعم کی زندگی گزار رہے تھے، اور آپ کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ میرے محترم بھائیوں دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کہا ہے کس کو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ لڑتے تھے، میدان کارزار میں جاتے تھے تو لوہے کا زرہ پہنا کرتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کفر کی زندگی تھی، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس زرہ کو اتار کر کے رکھ دے رہے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں، اور میدان کارزار میں جا کر کے رزم حق و باطل
फरमाएगा तो शोहदा कहेंगे कि मुझे दुनिया में दोबारा, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं मैदान कारजार गर्म करूं, जिहाद करूं और जिहाद करके फिर मैं तेरे दरबार में आऊं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला पूछे ऐ हजरत हमजा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं ये कहूं मुझे एक बार फिर दुनिया की जानिब भेज दे या रब, मुझे एक बार फिर दुनिया की जानिब भेज दे या रब। बहुत खंजर है ऐसे जिनको प्यासा छोड़ाया हो। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हजरत जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दस्तरखान पे रो रहे हैं और रोने का सबब यह है कि चले गए हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन ये खाना जो आज हमारे सामने है ये खाना हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैसर ना हुआ। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का जिक्र हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे हैं, मुसाब बिन उमैर का। अल्लाहु अकबर। मुसाब बिन उमैर की जब कुफ्र की जिंदगी थी तो लिबास फाखरा पहना करते थे, बेहतरीन लिबास में मलबूस होकर के चला करते थे और इतना बेहतरीन इत्र से मुअत्तर होकर के चला करते थे कि गलिया का माजी करती थी कि शायद इस गली से मुसाब बिन उमैर का गुजर हुआ है, पता देती है शौखी नक्श पाकी अभी इस राह से गुजरा है कोई। गलिया का माजी करती थी कि शायद इस राह से मुसाब बिन उमैर का गुजर हुआ है। लोग फख्र से कहते थे काश हमारी जिंदगी जो है मुसाब बिन उमैर की जिंदगी होती। लेकिन अल्लाहु अकबर, वही हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब आखिरत का सौदा सवार हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद हल्का बगोश इस्लाम के बाद एक मर्तबा का वाक़या है। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ताजदार हरम शफीउल मुज़लमीन रहमतुल लिल आलमीन खत्मुल मुरसलीन आमिना के प्यारे अब्दुल्लाह के राज दुलारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं तो वो कपड़े जो लिबास फाखरा बदन पे रहा करते थे, हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े कई जगह पे फटे हुए हैं और जो फटे हुए कपड़े हैं उसमें खारे मुगीला बबूल के कांटे लगे हुए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्बार हो जाती हैं। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला फरमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये जो इस्लाम की जिंदगी मुझे महबूब है, वो कुफ्र की जिंदगी मुझे जो है महबूब नहीं है। वही हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ा करके अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होते हैं, चेहरा मुक्तदियों की तरफ फेरते हैं, क्या देखते हैं मुसाब बिन उमैर एक फटे हुए कंबल में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसाब बिन उमैर को संभालो। मुसाब बिन उमैर आते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, दुनिया क्या कह रही होगी, वही मुसाब बिन उमैर जो इससे पहले आपके बदन पे लिबास फाखरा रहा करता था, जो मैदान में निकलते थे तो गलिया का माजी करती थी, वो हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। सहाबे किराम जो है देख रहे हैं कि हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक कंबल में जो है गिरते पड़ते उफ्ता व खेता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच रहे हैं। लोगों ने सवाल किया ये आपकी क्या जिंदगी? कहने लगे किला नहीं जो गुरेजा है चंद पैमाने, निगाहे और सलामत हजार में खाने। ऐ लोगों सुनो, अगर अल्लाह की नजर हमारे ऊपर है, हमको लिबास फाखरा की जरूरत नहीं, हमको रुपए पैसे की जरूरत नहीं। वही हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों ग़ज़वे उहद में शहीद हुए। सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के ये इस बात की शहादत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। आपने फरमाया जाओ और उनके कपड़े में उनको कफना दो। सहाबे किराम जा रहे हैं, एक चादर है मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, जब पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है और जो सर ढका जाता है तो पैर खुल जाते हैं। सहाबे किराम आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانک دو اور پیر جو کھل جاتے ہیں اس پہ اذخر گھاس ڈال کر کے دفن کر دو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج کوئی بھی اجنبی اگر انتقال کر جاتا ہے ہم لوگ بہترین کپڑے سے اس کو ملبوس کرتے ہیں، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آخرت کا سودا سوار تھا، دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کفن نہیں، گلوں میں لاکھ ٹٹولا اور گل بدر نہ ملا، گلوں میں لاکھ ٹٹولا اور گل بدر نہ ملا، چمن میں عمر گزاری مگر چمن نہ ملا۔ وہ فقیران ہے جو بھی ملے غنیمت ہے، کئی تو ایسے گئے ہیں جنہیں کفن نہ ملا۔ محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، آخرت کا سودا ہمارے اندر کا سوار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، دھوپ کی شدت ہے، سخت دھوپ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں صحرا میں پریشان حال ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو رہی ہے، پوچھ رہے امیر المومنین آپ کیوں سرگردہ ہیں، آپ حیران و پریشان کیا ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے بیت المال کا ملک گم ہو گیا ہے، اسی کی تلاش میں میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت عمر فاروق، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ گھر چلے جائیے اور یہ کام ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگ تلاش کر کے اونٹ تلاش کر کے لا کر کے آپ کو دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے دن، میدان محشر کے دن سوال کرے گا اے عمر فاروق، تیرے امارت میں تو امیر المومنین تھا، تو خلیفۃ المسلمین تھا، ایسے موقع پر بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو تلاش کرنے کے بجائے دوسروں کے سپرد کر دیا، اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے محترم بھائیو دوستو، جس کے اندر فکر آخرت ہو جائے وہ چلے گا تو اس کے چلنے سے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے، گفتگو کرے گا تو پتا چلے گا کہ مومن گفتگو کر رہا ہے، اور دیکھے گا تو پتا چلے گا ایک ایسا مومن ہے کہ جس کو آخرت کا سودا سوار ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے ہم جب تک رہیں کوئی بھی کام کریں ہمیں یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو، کوئی بھی کام کرو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور جو بھی کام کرو یہ دیکھو اس کام میں ہمیں آخرت کے لیے کچھ حصہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہر انسان اگر یہ سوچے گا میرے محترم بھائیو دوستو، تو اس جو ہے اس کی وہ چیز، وہ فکر، وہ سوچ اور وہ غور کرنا کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں، آپ کا غلام زید بن اسلم ہے، ایک تاریخی رات ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ ماں کہہ رہی ہے جاؤ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، اور یہ بے خود ہے، یہ دھوکہ کی جو ہے دھوکے کے خرید و فروخت ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ دودھ میں پانی ملا دو، کون دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں ہے، اگر ان کے عملہ نہیں ہے تو وہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ تک نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جو ہے دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آواز سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں، صبح بلاتے ہیں کہ جاؤ اس گھر میں پتہ لگاؤ اس گھر میں کون ہے۔ پتہ چلتا ہے ایک بڑھیا عورت ہے اور اس کی لڑکی ہے اور گھر میں تیسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر
बुढ़िया को बुलाते हैं, बुला करके पूछते हैं, अय अम्मी जान, आखिर क्या सबब है, क्या वजह है कि तू अपनी बच्ची से कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो। बुढ़िया ने सारी बातें सच सच बयान कर दी। अमीरुल मोमिनीन, 1 किलो दूध होता है, दूध थोड़ा है, अगर मैं दूध में पानी ना मिलाऊं और दूध को यूं ही बेच दूं तो हमारा गुजरान नहीं हो सकता और हमारा खर्चा नहीं चल सकता। इस वजह से जब दूध में पानी मिलवा देती हूँ और बेचती हूँ तो हमारा और मेरी बच्ची का गुजरान हो जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों में से पता लगाया कि किसकी शादी हुई है। पता चला हजरत आसिम की जो शादी नहीं हुई है। बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि जो है बूढ़ी माँ, देखो ऐसा है, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे से तेरी बच्ची की शादी कर दे रहा हूँ। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा ये अल्लाह वाली है, इसके दिल में फिक्र आखिरत है, इसके दिल में अल्लाह का खौफ है, ये अल्लाह से डरने वाली है। नहीं देख रहे हैं वो कवाइल तारफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, न कोई कबीले का मामला है, न किसी बालदारी का मामला है, अल्लाह का खौफ देखते हैं, इसके अंदर फिक्र आखिरत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु निकाह पढ़ाते हैं और निकाह पढ़ा करके उस दूध वाली बच्ची को जो गरीब है और परेशान हाल है उसको अपनी बहू बना लेते हैं। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, आखिरत का सौदा हमारे दिल में हो, कोई भी हम काम करें, खेती का शुक्र हो या तिजारत का कारोबार, मौला से दिल लगी हो तो खलवत से कम नहीं। इंसान अगर कोई भी काम करे और ये सोच ले कि इसमें हमारा आखिरत में क्या हिस्सा है, सारी चीजों को मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जो मरहियात हैं उससे बाज आ जाएगा और जितने मारूफात हैं उसके मुताबिक अमल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मन कान युरीदु हर्सल आखिरते नज़िद लहू फी अर्ज़िही व मन कान युरीदु हर्सल दुनिया। और जो अल्लाह का बंदा ये चाहे दुनिया खुशगवार हो जाए, दुनिया सरसब्ज़ शादाब हो जाए तो अल्लाह देता है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, कैसे कैसे ऐसे हो गए, कैसे हो गए। अल्लाह तबारक जिसको चाहे दे दिया करता है छप्पर फाड़ कर और जिससे चाहे ले लिया करता है थप्पड़ मार कर। वो हमारा खालिक, वो हमारा मालिक, वो हमारा मुरब्बी, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़ यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह के हाथ में आसमान और जमीन की कुंजियां हैं, जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला रोजी में कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है अल्लाह तबारक व तआला रोक देता है, कम कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर दुनिया चाहोगे, तुम्हारे हाथ से दुनिया तो चली जाएगी। ला खलाका फिल आखिरा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ हिस्सा नहीं होगा। नूते ही मिनहा, अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम दुनिया ही में से दे देंगे। दुनिया क्या चीज है मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों? आज हम दुनिया पर नीचे हुए, आज हम दुनिया को हिस्से जान बनाए हुए हैं, जान से ज्यादा अजीज रख रहे हैं दुनिया को। लेकिन दुनिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नूते ही मिनहा, हम उसको दुनिया ही में से दे देंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती जो हूर होगी, उस जन्नती हूर का अगर एक दुपट्टा खरीदना हो, ओढ़नी खरीदना हो, दुनिया उम्मा फिहा, दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सारी चीजों को जो है फरोख्त कर दोगे, बेच डालोगे तो जन्नती हूर का एक दुपट्टा नहीं खरीद सकते हो। नूते ही मिनहा, अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसको दुनिया में से दे देंगे। व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, और उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है आखिरत। जब हमारा एतकाद सही हो गया, जब हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हो गए, तो मुसलमान होने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हमको फिक्र होनी चाहिए कि हम आखिरत का सौदा हमारे दिल में रहे, हम आखिरत की फिक्र में पड़े रहे। और दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी को आज़ूक़े जिंदगी तस्वुर करना हिमाकत है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए दुनिया की जिंदगी का मामला। कभी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं,
کبھی برسات میں شاداب بیلیں سوکھ جاتی ہیں، ہرے پیڑوں کے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہے انسان کی زندگی کا۔ حیات الانسان ظل زائل، انسان کی زندگی ڈھلتی چھاؤں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ صبح کیا معاملہ ہے۔ جو کام ہو فوراً کرو، ہر دن نہ پردہ پر دھرو، شاید مرو تم رات کو کیوں کر ملے تم کو ساتھ، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج ہم موجود ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ صبح کون زندہ رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ فکر آخرت اپنے ارد جان بنائے۔ آخرت کی فکر اگر وہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو میرے محترم بھائیو دوستوں کو کامیاب مومن ہے، کامیاب مسلمان ہے۔ ورنہ آج ہمارا مسلمان ہونا میرے محترم بھائیو دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پورے اور ادھورے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے شیشے کا گلاس ہو، جیسے یہ پانی ہمارے سامنے ہے، شیشے کا گلاس بڑا ہوتا ہے، اس میں پانی رکھ دیا جائے اور پانی رکھنے کے بعد دو پتھر اٹھا کر کے ڈال دیا جائے، انگلی ڈال کر کے جب جی چاہے ہم پتھر کو نکال کے باہر کریں گے اور جب جی چاہے پتھر کو اندر کر دیں گے۔ اگر ہم پتھر نہ ڈال کر کے تھوڑا سا کلر ڈال دیں، تھوڑا سا رنگ ڈال دیں اور رنگ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم پانی کو رنگ سے جدا کرنا چاہیں تو نہیں جدا کر سکتے ہیں۔ آج میرے محترم بھائیو دوستو، مسلمان کی حیثیت اور مسلمان اس طرح سے ہے جیسے پانی میں پتھر کا معاملہ ہے، جب چاہے اس کو مسلمان سمجھے اور جب بھی چاہے اس کو مسلمان سے خارج کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو اور آخرت ہمارے سامنے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ آج کل ہم مسلمانوں کا تعلق اسلام سے میرے محترم بھائیو دوستو ایسا رہ گیا ہے جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں امر بیل کس کو کہتے ہیں۔ امر بیل جو ہوتا ہے وہ امر بیل درخت سے لسا ہوا ہوتا ہے، درخت سے لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق درخت سے جڑ سے نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی چاہے اس کو کھینچ کر کے الگ کر دے اور جب بھی چاہے اس کو اس درخت کے اوپر پھینک دے۔ ملے ہے مجھ کو امر بیل کی طرح ہوا شجر کا ہو کہ شجر سے نہ رابطہ رکھنا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، امر بیل درخت پہ لٹکا رہتا ہے لیکن اس کا رابطہ درخت سے نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں میرے محترم بھائیو دوستو جن کا اسلام سے تعلق برائے نام ہے، اسلام سے ان کا تعلق اس پتھر جیسا ہے کہ جب جی چاہے نکالے جب جی چاہے داخل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، مسلمانوں کا اسلام سے ایسا تعلق ہو جیسے کلر کا معاملہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اسلام سے الگ کرنا چاہیں، اسلام سے جدا کرنا چاہیں تو ہم جدا نہ کر سکیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے سامنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی ہم کام کریں، کوئی بھی معاملات ہو، ہم آخرت کی فکر میں لگے رہیں اور یہ سوچیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے کہ نہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت میں کام آئے گی تو میرے محترم بھائیو دوستو اس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی، اس سے کمیاں سرزد نہیں ہوں گی۔ وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوگی اور وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں میرے محترم بھائی دوستو کوئی دقیقہ پھر گزاشت نہیں کرے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کا سودا اپنے سامنے رکھیں اور یہ سوچیں کہ دنیا میں ہم جب تک رہیں آخرت کی فکر ہم اپنے جو ہے دامن میں رکھیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری آخرت میں کام آنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کام آنے والی نہیں ہے دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت خراب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں آخرت کی فکر ڈال دے، فکر آخرت ہمارے دل میں ہو جائے، ہمارے دل میں فکر آخرت جگہ لے لے اور ہم فکر آخرت کو حفظ جان بنائے، جان سے زیادہ فکر آخرت کو عزیز رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاكم الله خير يا شيخ. ما قصرت ولا طولت.